السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفسار اسلامک سٹوریز میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم قرآن اور پرمانت حدیث کی روشنی میں نبیوں کی زندگی سے جڑی ایک بہت ہی اہم کہانی پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام، اسلام کے دوسرے نبی جنہیں سچائی، علم اور صبر کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں ان کے بارے میں۔ ضرور۔ حضرت ادریس کی کہانی واقعی بہت خاص ہے۔ اس میں علم حاصل کرنے، صبر کرنے اور نیکی پر چلنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ان کی پہچان سے۔ حضرت ادریس کون تھے؟ ان کا نسب، ان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، ان کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کے ذریعے، صحیح؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ حضرت آدم کی چھٹی نسل میں آتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل میں انہیں ہنوک یا اینوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے۔ ان کا زمانہ وہ تھا جب لوگ دھیرے دھیرے اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو بھولنے لگے تھے۔ یعنی اس وقت ہدایت کی سخت ضرورت تھی۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، سورہ مریم میں آیت 56 اور 57۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یعنی اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچائی والا نبی تھا۔ صدیق بہت بڑا درجہ ہے یہ، یقیناً۔ اور پھر وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ بلند مقام، اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ ان کے اعلیٰ روحانی مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت اونچا تھا، اور کئی مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر آسمان پر اٹھائے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یعنی جسم کے ساتھ؟ جی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ ان کے لیے اللہ کا ایک خاص اکرام، ایک سمان تھا۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ الانبیاء میں آیت 85 اور 86، وہاں حضرت اسماعیل اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ صحیح کہا، وہاں حضرت تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب ادریس بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے، کلہم من الصابرین، صبر کرنے والے۔ جی، اور یہ کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے، انہم من الصالحین۔ تو سچائی کے ساتھ ساتھ صبر اور نیکی، یہ ان کی اہم صفات تھیں۔ واہ، اور حدیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے؟ ہاں بالکل، سب سے مشہور واقعہ معراج کا ہے۔ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ چوتھے آسمان پر؟ جی، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ادریس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا، مرحبا بن نبی الصالح والاخ الصالح، خوش آمدید اے نیک نبی اور نیک بھائی۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی ان کے بلند مقام کی ایک اور دلیل ہے۔ یقیناً قرآن کی بات کی تصدیق ہوتی ہے اس سے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کاموں پر جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی چیزوں میں پہلے تھے، جیسے ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھا۔ ہاں، یہ بات مشہور ہے اسلامی روایتوں میں۔ ذرا سوچئے، لکھنا سیکھنے سے علم کو محفوظ کرنا اور پھیلانا کتنا آسان ہو گیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بالکل، اور یہ بھی کہ انہوں نے سوئی سے سلنا سکھایا، کپڑے سلنا۔ جی، اس سے پہلے لوگ شاید جانوروں کی خالیں وغیرہ پہنتے ہوں گے۔ کپڑے سلنا سکھانا یہ بھی تہذیب کے سفر میں ایک اہم قدم تھا۔ تو مطلب علم بھی دیا اور ہنر بھی سکھایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 72 زبانیں جانتے تھے تاکہ اللہ کا پیغام الگ الگ قوموں تک پہنچا سکیں۔ جی، ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے حساب کتاب یعنی گڑت اور ستاروں کا علم یعنی خگول وگیان اور وقت کا حساب رکھنا بھی سکھایا، یعنی دنیاوی علوم بھی سکھائے۔ بالکل، دین اور دنیا دونوں کی رہنمائی کی۔ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے اور نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مکمل راہبر تھے۔ ظاہر ہے ان کا کردار کیسا رہا ہوگا، بہت عقل مند، صاحب علم، صابر اور اللہ کے لیے پوری طرح مخلص۔ بے شک، یہی صفات قرآن اور حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ صدیق، صابر، صالح۔ اور پھر وہ سب سے حیران کرنے والی بات، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ جی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جیسا ہم نے پہلے بات کی، یہ ان کے مرتبے کی بلندیوں کا ایک زبردست اظہار ہے۔
अल्लाह ने उन्हें अपने पास एक ऊंचे मकाम पर उठा लिया। तो अगर हम आज के ज़माने में देखें, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से क्या अहम सबक मिलते हैं हमें? देखिए, कई बड़े सबक हैं। सबसे पहला तो इल्म की अहमियत, चाहे वो लिखना पढ़ना हो या हिसाब किताब। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सही। दूसरा, मेहनत और हुनर की कद्र, जैसे सिलाई सिखाना। कोई काम छोटा नहीं होता, मेहनत में अजमत है। और तीसरा, सब्र। कुरान ने उनकी तारीफ की कि वो सब्र करने वालों में से थे। मुश्किल हालात में साबित कदम रहना। बिल्कुल। और चौथा, अल्लाह की फरमाबरदारी और नेकी का नतीजा। जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, नेक काम करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद मकाम अता करता है। वाकई ये सबक तो हमेशा के लिए है। मतलब इल्म, मेहनत, सब्र और अल्लाह की इताअत, यही कामयाबी की कुंजी है। बिल्कुल। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इसी की मिसाल है। सच्चाई, इल्म, हुनर, सब्र और अल्लाह पर कामिल ईमान इंसान को किस बुलंदी तक पहुंचा सकता है, ये उनकी कहानी हमें दिखाती है। और ये याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की कोशिशों को कभी बेकार नहीं जाने देता। उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह इज्जत मिलती है। हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा गौर करें कि उस जमाने में जब इंसानी तहजीब अभी शुरू हो रही थी, तब लिखना सिखाना या कपड़े सिलना सिखाना, ये जो आज हमें शायद आम हुनर लगे, ये उस वक्त कितनी बड़ी तकनीकी तरक्की थी, और ये सब अल्लाह की तरफ से हिदायत का हिस्सा था इंसानियत की भलाई के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत गहरा नुक्ता है ये। अल्लाह हमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसा इल्म दे जो नफ़ा पहुँचाए और हमारा शुमार नेक लोगों में करे। आमीन। आप सब के सुनने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरान। अफसार इस्लामिक स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।